ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ بھارت میں جس طرح بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے عالمی وبا کورونا سے بچاؤ کے حوالے سے ناقص حکمت عملی اختیار کی اور جس بھونڈے انداز میں اپنی خامیوں اور ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کورونا کے بے تحاشا پھیلاؤ اور تباہ کاریوں کے الزامات مسلمانوں اور اپنے مخالفین پر لگائے، اس نے نہ صرف بھارت کے اندر بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی تنقید کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس پس منظر میں بھارت اور یورپی یونین کے درمیان ایک ورچوئل کانفرنس کا ہفتے کے روز انعقاد کیا گیا، جب ہر طرف سے کورونا بحران سے نمٹنے میں ناکامی پر بھارت کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت بھارت میں صرف کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کا مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی انتہا پسندی اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیاں بھی ہیں۔ بھارتی انتہا پسند مودی حکومت کورونا کی آڑ میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے، جس پر تنقید کرنے کی پاداش میں سیاسی مخالفین، سول سوسائٹی، انسانی حقوق کے ادارے اور میڈیا کو بھی پابندیوں کے دائرے میں لایا گیا ہے۔ اس حوالے سے یورپین پارلیمنٹ میں انسانی حقوق کی سب کمیٹی کی چیئرپرسن ماریا ارینا نے بھارت میں سول سوسائٹی کے خلاف ہونے والے جبر کے خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے یورپی کونسل، یورپین کمیشن اور یورپین خارجہ امور سے کہا ہے کہ بھارتی آبادی کے ساتھ یکجہتی کا مطلب یہ بھی ہے کہ کانفرنس کے دوران بھارتی حکام سے بنیادی انسانی حقوق کے احترام اور سول سوسائٹی کے خلاف موجود جبر کے خاتمے کا مطالبہ بھی کیا جائے۔ جبکہ انٹرنیشنل میڈیکل جرنل دی لینسیٹ نے کہا ہے کہ حکومت پر کی جانے والی تنقید اور سیاسی مخالفین کی آواز کو دبانے کے لیے بھارتی حکومت جو اوچھے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے وہ ناقابل معافی ہیں۔ دی لینسیٹ نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں کورونا ویکسین کی حکومتی پالیسی مرکزی سطح پر ہی ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار ہے۔ جنرل کے حالیہ اداریے میں لکھا گیا ہے کہ مودی حکومت اپنی لاپرواہی اور بدعنوانیوں پر قابو پانے کی بجائے عوامی تنقید کو پھیلنے سے روکنے کے لیے سوشل میڈیا سائٹس، ٹویٹر اور فیس بک پر پوسٹوں کو بلاک کرنے میں لگی ہے۔ انسانی حقوق کی 8 تنظیموں نے بھی یورپی لیڈرشپ سے کہا ہے کہ بھارت میں انسانی حقوق کی تیزی سے بگڑتی صورتحال اور اقلیتوں کے حقوق کے خلاف امتیازی قوانین کا نوٹس لیتے ہوئے انہیں ختم کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالا جائے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں غیر قانونی طور پر نظر بند حریت رہنما الطاف احمد شاہ کی بیٹی روا شاہ نے بھی اپنے والد اور دیگر نظر بندوں کی گرتی صحت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں تحریک حریت جموں کشمیر کے چیئرمین محمد اشرف صحرائی کی اودھمپور جیل میں دوران حراست طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے وفات ہو گئی تھی، جس کو ان کے بیٹے مجاہد اشرف صحرائی نے حراستی قتل قرار دیا۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ غیر قانونی طور پر کالے قوانین کے تحت گرفتار صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں اور سیاسی مخالفین کو فوری طور پر رہا کرانے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔